ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں رمضان جیسی اس عظیم دولت سے مالا مال کیا. بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، دین اسلام وہ دین ہے جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح کی فکر کرتا اور اس کے راستے مہیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جہاں پر ہم پر بے شمار احسانات ہیں، وہیں پر ایک بڑا عظیم احسان اس ماہ رمضان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمانا ہے کہ جس کی نعمتیں، جس کی برکتیں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو اس کی زندگی سدھر جائے. نبی کریم علیہ السلام کی زبانی جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده اللہ، کہ جس کسی نے رمضان کو پایا اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہو سکی، نہ کروا سکا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے، اپنی رحمتوں سے دور کر دے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا پر کہا کہ آمین، اے اللہ اس دعا کو قبول کر لینا. یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، رمضان کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ رمضان یہ کوئی ایسا سیدھا سادہ موقع نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دے، بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ ایک چیلنج سے کم نہیں ہے کہ وہ اگر اس میں اپنے آپ کو سدھار لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت و برکتوں کی بڑی ہی نعمتیں رکھی ہیں، اور اگر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے
تو اللہ کی رحمتوں سے اتنا ہی دور بھی کر دیا جائے گا۔ معزز حاضرین، مثال کے طور پر رمضان کے ان مبارک مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کی مثال لے لیں۔ ظاہری شکل و صورت میں صبح سے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کر لینا صرف یہ روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ مقصد ہے، یہ مطلوب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اس امید پر کہ شاید تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ معزز حاضرین، بقرعید میں قربانیاں ہم کرتے ہیں، قربانیوں میں ہم یہ بار بار سنتے ہیں، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ لوگوں تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف بتاتی ہے کہ کئی عبادتیں ایسی ہیں جن میں سے کئی ارکان اسلام میں سے بھی ہوں گے جن کا مقصد ظاہری طور پر عبادتوں کو بجا لانا، ظاہری طور پر عبادتوں کی پابندی کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ ظاہری طور پر ان عبادتوں کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو مزید اور مقاصد رکھے گئے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی مقصود ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو، قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو ملتا ہے نہ قربانیوں کا خون اللہ کو ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی قسم کی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رہتے ہوئے غلط بات کہنا نہ چھوڑے، غلط بات کرنا نہ چھوڑے، برے کام نہ چھوڑے، روزے کی حالت میں بھی وہ کرتا رہے، روزہ رہ کر بھی وہ کرتا رہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ یقیناً روزہ مقصود بالذات ہے، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ صبح سے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کرنا یہ بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بھوک پیاس کو برداشت کرتے کرتے اپنے آپ کی تربیت کرنا، اپنے نفس کی تربیت کرنا، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کرنا، یہ ایک عظیم مقصد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون سے تعبیر کیا کہ شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے بن جاؤ۔ معزز حاضرین، تقوی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، تقوی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت اسی تقوی کی طرف تھی۔ سورہ شعراء کی آیتوں کو آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی کہا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ یعنی مختلف آیتوں میں انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہی کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہی بات کہی، الا تتقون الا تتقون الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی نہیں ہے؟ معزز حاضرین، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے کہ اس ماہ رمضان سے ہم اپنی تربیت کی فکر کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، یہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے کہ ہم نے ظاہری طور پر عبادتیں بجا لا لی، قرآن کی خوب تلاوت کر لی، رات میں نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، لوگوں کو کھلایا پلایا، لوگوں سے اچھا سلوک کر لیا، لیکن اپنے نفس کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ کی، تو یاد رکھے ہم نے اس حقیقی معنی کو سمجھا نہیں ہے، روزوں کے حقیقی مقصد کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ معزز حاضرین،
اس حدیث پہ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، کہ جس کو رمضان مل جائے اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سے دور کر دے، اپنی رحمتوں سے محروم کر دے۔ فلم یغفر لہ، اس کا جو لفظ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو، گناہوں کی مغفرت کیسے ہوتی ہے؟ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ گناہوں کی مغفرت کے کیا شروط ہیں؟ توبہ کے کیا ضوابط ہیں؟ جب تک یہ ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم اس کو عملی جامہ نہ پہنا لیں تو یاد رکھیں رمضان کو پا کر کے ہم نے رمضان کو کھویا ہے، روزے رکھ کر کے ہم نے روزوں کی حقیقت کو کھویا ہے۔ معزز حاضرین، توبہ کے اپنے شروط ہیں، اس کی تفصیل نہیں کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، لیکن یہ تو بتا دوں، یہ تو ذکر کر دو کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس کو رمضان ملے اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے رمضان کا اور رمضان کے بعد آنے والی زندگی کا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی شکل ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی انسان کو خبر ملتی ہو، خوشخبری ملتی ہو کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی؟ معزز حاضرین، یہ نصرانیوں کے پاس ہوتا ہے، یہ دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے کہ سبق الغفران کے نام پر گناہوں کی مغفرت کے چیک بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے خوب توبہ کی، استغفار کیا تو اللہ کی طرف سے کوئی چیک آپ کو مل جائے کہ آپ کے گناہ بخش دیے گئے، یا آپ کو خواب میں دکھائی دے دیا گیا کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے، یا اللہ نے آپ کو کسی طریقے سے بتا دیا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہوگا تو انسان بڑا سرکش ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے، سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی، توبہ قبول نہیں ہوئی، تب بھی انسان کے اندر سرکشی آ جاتی ہے کہ اس کے گناہ نہیں بخشے گئے تو اب گناہوں سے بچنا کیا، اور گناہ کر لے اور نافرمانی کر لے۔ معزز حاضرین، یہ دو کنارے ہیں، ان دو کناروں کے درمیان اسلام کا منہج ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام خوف و طمع کے درمیان ایک زندگی دیتا ہے، امید و بیم کے درمیان اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو اپنے گناہوں کا ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ کر لے۔ وہیں پر آپ کو امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ مغفرت کرے گا، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ان دونوں کے درمیان زندگی گزرتی ہے، ان دونوں کے درمیان زندگی گزرتی ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کی عبادتوں کا مغز یہی رہا، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہم کو امید اور ڈر دونوں کے ساتھ مل کر کے پکارتے تھے، انہیں امید بھی ہوتی تھی اور اللہ کا ڈر بھی لگا رہتا تھا۔ تو معزز حاضرین، فلم یغفر لہ، اللہ کے نبی نے جو کہا کہ جس کو رمضان ملا گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا انعام یا کوئی ایسا احساس کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ گناہوں کی مغفرت ہو گئی، ایسا کوئی احساس، ایسی کوئی بات ظاہری طور پر ہوتی نہیں ہے، لیکن انسان کو بکثرت مجاہدہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے پر امید ہوتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتی رہنی چاہیے۔ معزز حاضرین، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں نافرمانی کی، فلاں ہم نے اللہ کے حق میں کمی کی، حقوق العباد میں ہم نے فلاں کمی کی ہے، تو کیسے ہم یقین کر لیں، کیسے ہم یقین کر لیں، کیسے ہم احساس میں داخل ہو جائیں کہ رمضان کے گزرتے گزرتے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوئی ہو، جبکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس مسئلے میں کوتاہ ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم عبادات میں کوتاہ ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ حقوق العباد میں ہم نے بڑی کمی کی ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، جب تک اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کر لی جائے، حقوق اللہ میں اللہ سے معافی مانگ کر کے آگے بہتر اپنے آپ کو بنانے کا عزم نہ کر لیا جائے، حقوق العباد میں جو ہم نے حق دوسروں کے مارے ظلم کیا ہے، وہ جب تک ظلم مکمل نہ کر لیے جائے،
جب تک وہ حقوق ادا نہ کر دیے جائیں، یاد رکھیں فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ کی جو پیشن گوئی ہے، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ کا جو انعام ہے، اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ معزز حاضرین، اس کی فکر کریں۔ رمضان کے چند دن باقی ہیں، 6-7 دن باقی ہوں گے، رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یا تو یہ دعا اللہ کے نبی کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے، اللہ محفوظ رکھے ہم اس کے کہیں مستحق نہ ہو جائیں کہ رمضان نکل جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے کھاتے میں بہت سے گناہ باقی رہ گئے ہوں، اور ایسے رمضان نکل جائے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ معزز حاضرین، توبہ و استغفار کثرت سے کریں، اپنا محاسبہ کثرت سے کریں۔ اور معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ بلا شبہ ارکان اسلام ہو یا اسی طریقے سے دوسری جتنی عبادات ہیں، وہ تمام کے تمام عبادات مقصود بالذات ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے بہت سے اور دوسرے فائدے ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان یہ تربیت والا مہینہ ہے، یہ تزکیے والا مہینہ ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمیں اپنے تزکیے نفس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بغیر اس کے انسان کی زندگی نامکمل ہے، بغیر اس کے وہ آخرت میں اللہ کے ہاں کبھی کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کام دے کے بھیجے، اس میں سے تزکیے کا کام بڑا اہم کام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بار بار کہا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہم اپنی زندگی پہ اگر غور کریں، بہت سی کمیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ حقوق اللہ کا مسئلہ ہو یا حقوق العباد کی بات ہو، بہت جگہ ہم اپنے آپ کو کوتاہ پاتے ہیں، اور ایسی کوتاہیوں کو مکمل کرنے کے لیے، ایسی کمیوں کو ہٹانے کے لیے اللہ نے عظیم مہینہ ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا ہے۔ اس مہینے کو غنیمت جان کر ہمیں اپنی کمیوں کو ہٹانے کی، اپنی غلطیوں سے معافیہ مانگ کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی ایک ایسی بہترین گھڑی یا ایک ایسا بہترین وقت اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دے وہ اپنے آپ پر ملامت کے علاوہ اور کچھ نہ کرے۔ معزز حاضرین، عمومی طور پر اسلامی تعلیمات کو 4 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ عقائد ہوتے ہیں، عبادات ہوتے ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں۔ ان چاروں میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ان چاروں میں اپنا محاسبہ کریں۔ اس ماہ رمضان میں جو کہ تربیت کا مہینہ ہے، انسان کے اپنے نفس کے تزکیے کرنے کا مہینہ ہے، اس ماہ رمضان میں ان چاروں میدانوں میں، چاروں قسم کے معاملات میں ہم اپنے آپ کی کمیوں کو تلاش کر کے اس کو سدھارنے کی فکر کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو سدھار دیتا ہے، ان کو صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ابتدا ہماری طرف سے ہونی چاہیے، توفیق اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ابتدا ہم کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے گا۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ استہدونی اہدکم، ہدایت مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، ہدایت مجھ سے طلب کرو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ معزز حاضرین، ہمیں ان چاروں ابواب پہ، عقائد ہو کہ عبادات ہو، اخلاقیات ہو کہ معاملات ہو، اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اس ماہ رمضان کے عظیم تربیت والے مہینے میں ہماری اپنی تربیت کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، عقائد لے لیں، عبادات لے لیں، معاملات و اخلاقیات کو آپ لے لیں، کتنی کمیاں، کتنی کوتاہیاں ہمیں اس میں نظر آئیں گی۔ اس ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر سکیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا سکیں۔ میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ معزز حاضرین، غیب میں اللہ سے ڈرنا، غیب میں اللہ سے ڈرنا یہ ایک بڑی عظیم دولت ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ماہ رمضان اس کی تربیت کرتا ہے، ماہ رمضان اس کی تربیت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ میں سے ہر ایک نے تجربہ کیا کہ صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہیں، نہ آپ کھاتے ہیں،
نہ آپ پیتے ہیں، بلکہ اللہ کو اپنے اوپر مراقبہ کرتے ہوئے پاتے ہیں، اللہ کی نظر اپنے آپ پر محسوس کرتے ہوئے ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھگڑے کا موقع آ جائے رمضان کو یاد کر کے رک جاتے ہیں۔ اخلاق میں کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں جس سے انسان رمضان کے مہینے میں خاص طور پر احتیاط کر لیتا ہے۔ عبادات پہ ہو، مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدوں کو بڑے اچھے انداز سے مسلمان آباد کر لیتے ہیں، یہ تمام الخشیۃ بالغیب ہے، غیب میں اللہ سے ڈرنے کا مسئلہ ہے، غیب پر یقین کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ عظیم دولت، یہ عظیم تربیت مہینہ ہماری کر رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو اس تربیت میں لانے کی کوشش کریں کہ پوری زندگی ہماری ویسے گزرے جیسے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس ماہ رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہوئے جیسے ہم کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، دیکھیے کسی کو کوئی عادت چھوڑنی ہو، کسی کو کسی بری بلا سے اپنے آپ کو بچانا ہو تو تربیت کے لیے اسے کچھ دن تربیت دی جاتی ہے، اس برے کام سے روکا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ عادت اس سے نکل جاتی ہے۔ تو معزز حاضرین، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ مکمل ایک مہینہ صبح سے شام تک، فجر سے لے کر کے مغرب تک روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین تربیت ہمیں کی ہے، تربیت کا اتنا بہترین انتظام اللہ نے ہمیں ہمارے لیے رکھا ہے کہ صبح سے شام تک ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ کئی حرام کام جس کے ہم عادی ہوتے ہیں، چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کئی غلط باتیں جو ہماری زبان پہ ہوتی ہیں، زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، اور کئی ایسے کام جو عام دنوں میں ہم دھڑلے سے کر لیا کرتے تھے ان دنوں میں ہم نہیں کرتے۔ تو معزز حاضرین، مکمل 30 دن جس کی تربیت ہو جائے، مکمل 30 دن جس کو ان حرام کاموں سے، غلط کاموں سے روک دیا جائے، تو یاد رکھیں اگر نفس پاک ہو، ارادہ نیک ہو، اپنے اصلاح کی فکر ہو، تو یہ ایک مہینہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے ایک مہینہ کہ انسان اپنے بری عادتوں سے اپنے آپ کو نکال لے، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرے، عقائد میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، عبادات میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی آسانی سے وہ کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر ہو۔ معزز حاضرین، ذرا غور کریں، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دے کر کے ذکر کروں، بیان کروں۔ عبادات کے باب میں آپ لے لیں، رمضان کے مہینے میں نمازوں کی جو حالت ہے، باجماعت نماز کی جو پابندی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنتوں کی جو پابندی عام مسلمان کرتے ہیں، مکمل ایک مہینہ مسجدیں بڑی آباد نظر آتی ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف رمضان میں آ کر کے مسجدوں کو آباد کر دیں، باقی مہینوں میں مسجدوں کو چھوڑ دیں۔ ہم نے اللہ کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کی اس تربیت کو اپنے آپ کو تربیت سے محروم کر دیا۔ یہ ایک مہینہ عبادت مقصود نہیں ہے، جیسا میں نے کہا کہ بلا شبہ نماز، روزہ، یہ سب ارکان اسلام ہیں، یہ سب مقصود بالذات ہیں، لیکن رمضان کے اس مہینے میں انہی عبادتوں کی پابندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ایک مسلمان کو عادی بنانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں نماز کا عادی بنائے تو صرف وقتیہ طور پر اللہ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے نفس کی تربیت کی فکر کرے۔ تو معزز حاضرین، صحیح معنوں میں وہ اس حدیث میں آ سکتا ہے کہ جس کو رمضان ملا اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں لے، اور جس کو رمضان ملا اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ معزز حاضرین، عادات و اخلاق کی مثال لیں، بہت سی عادتیں ایسی ہیں جس کے ہم عادی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس میں کئی حرام کام ہیں۔ مثال کے طور پر بیڑی اور سگریٹ کو لے لیں، گٹکے کو لے لیں، یا اسی طریقے سے کچھ گندی عادتیں جو لوگوں کو ہوتی ہیں اس کو لے لیں۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی بندہ جس کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہو ماہ رمضان میں داخل ہو جائے اور روزانہ 30 دن تک مکمل صبح سے شام تک سگریٹ کو چھوڑا رہے، نہ پیے، اپنے آپ کو روکے رکھے، قسم اللہ کی اگر اس کی نیت درست ہو،
اگر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہو، تو یہ 1 مہینہ بہت کافی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. یہ 1 مہینہ بہت کافی ہے اس کو اپنی اس بری لت سے بچانے کے لیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں چیزیں نہیں کرنی چاہیے، گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے بعد یہ چیزیں جائز ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے ان روزوں کو تو لے لیا، لیکن روزوں کے مقصد تک ہم نے پہنچنے کی کوشش نہ کی. بات وہی ہوئی جو اللہ نے قربانی کے تعلق سے کہا کہ دیکھو تمہارے قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو ملنا ہے، نہ خون اللہ کو ملنا ہے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اللہ کو نہ تمہارے بھوک پیاس کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو تمہارے رات میں قیام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سدھارنا چاہتا ہے، تمہارے نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اور جس کو اپنے نفس کی تربیت کی فکر نہ ہو، جس کو اپنے اخلاق کے سدھار کی فکر نہ ہو، جس کو اپنے عقیدے کے سدھار کی فکر نہ ہو، تو صحیح بات اللہ کے نبی نے کہی کہ اللہ کو ایسے لوگوں کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معزز حاضرین، اپنی نفس کی تربیت کی فکر کریں. بڑا عظیم اللہ نے موقع ہمیں عطا کیا، بڑی عظیم دولت اللہ نے ہمیں نوازی. رمضان کا مہینہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کو مل جائے. یاد رکھیں یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. رمضان کا مہینہ جہاں پر ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. نعمت اس لحاظ سے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، عبادتوں کی طرف لگانے والا مہینہ ہے، نفس کی تربیت کا اور اس کے سدھار کا مہینہ ہے. اس اعتبار سے بہت بڑی نعمت ہے. وہیں پر یہ رمضان کا مہینہ بہت بڑا خطرہ ہے. وہیں پر رمضان کا مہینہ بہت بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان کی حقیقت کو نہ سمجھے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لیں، اپنے آپ کی سدھار کی فکر نہ کریں. اللہ کی رحمتوں سے دوری کا سبب یہ مہینہ بنے گا، اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا یہ سبب مہینہ بنے گا اگر اس نے اس مہینے کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کیا. معزز حاضرین، اللہ کی اس دولت کو، اللہ کی اس نعمت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کی سدھار کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ماہ رحمت و برکت بنائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے ماہ تربیت و تزکیہ نفس بنائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کا سدھار کا ذریعہ اس میں رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز حاضرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. معزز حاضرین، نیکیوں کی کر لینے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو نیکیوں پر باقی رکھنا، یہ کامیابی اور عقل مندی کی نشانی ہے. نیکیوں کو کر کے نیکیوں کو غارت کر دینا یہ بہت بڑی محرومی اور بے برکتی کی نشانی ہے. معزز حاضرین، رمضان میں کافی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرنی چاہیے. ان کی حفاظت ایسے ہوگی کہ آپ ان نیکیوں کی اپنے آپ کو عادت ڈالنے کی کوشش کریں. رمضان کے بعد بھی نیکیاں آپ کے ساتھ باقی رہیں، تبھی جا کر کے آپ نے حقیقی معنوں میں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. معزز حاضرین، رمضان کا ایک بڑا مقصد اپنے گناہوں کی مغفرت ہے، اپنے گناہوں کو اللہ سے دھلوانا ہے. آپ نے حدیثیں بہت سنی ہوں گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کر لیا اس کے تمام گناہ معاف. اور جس نے شب قدر کی تلاش کر کے قیام کر لیا ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف.
معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا مہینہ رکھا ہے، گناہوں کی معافی قدم قدم پر اللہ نے رکھی ہے، قدم قدم پر اللہ نے گناہوں کی معافی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، گناہوں کی معافی یہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور اس میں اللہ نے جو عظیم رات شب قدر رکھی ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے کہیں افضل یہ رات ہے، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چہیتی بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اگر تمہیں یہ رات مل جائے تو یہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ معزز حاضرین، یہ دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ کو سکھائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ معافی مانگنا، مغفرت مانگنا یہ اسلام کے مقاصد میں سے بلکہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بڑا اہم مقصد ہے۔ تو معزز حاضرین، اس استغفار و توبہ کی طرف آپ توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ آپ کی نیتوں کو پہچانتا ہے، اللہ آپ کے مستقبل کو جانتا ہے۔ کل آپ کیا کرنے والے اللہ سے چھپا نہیں ہے، کل آپ کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اللہ پر بالکل عیاں اور ظاہر ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے استغفار کریں۔ حقوق اللہ ہو تو اس میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد ہو، حقوق العباد کو ادا کر کے اللہ کے پاس بری ہونے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے یہ دعا جو اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ اللہ سے مغفرت کی امید کر سکتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس بات کی پوری کوشش ہو کہ رمضان کے گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی ہو، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہو، اس کی کوشش کریں اور اس کے لیے جی توڑ محنت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور رات کو جاگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ آنے والی راتیں بڑی اہم راتیں ہیں، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں میں شب قدر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک حدیث کے اعتبار سے 24ویں رات ہو، 26ویں رات ہو، 28ویں رات ہو، ان راتوں کے بھی شب قدر ہونے کے امکانات ہیں۔ تو معزز حاضرین، عقل مند وہ ہے جو ان مکمل راتوں کا اہتمام کر لے، ان مکمل راتوں میں عبادت کا اہتمام کر لے، اور سنت نبی بھی یہ ہے کہ ان مکمل راتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی تو پوری دنیا سے کٹ کر کے اعتکاف میں لگ جاتے، تو کم از کم ہم ان تمام 10 راتوں میں اہتمام کریں عبادات کا، نماز کا، اور سب سے اہم چیز قیام اللیل ہے، سب سے اہم چیز قیام اللیل ہے، نماز کا اہتمام کریں۔ نماز یہ ام العبادات ہے، یہ عبادات کا خلاصہ ہے، اس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں توبہ بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں قرآن آیات پر تدبر بھی ہے، اس میں استغفار و توبہ بھی ہے۔ ہر عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس قیام میں رکھی ہیں، قیام کا اہتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کو شب قدر کا قیام مل جائے، جس کو شب قدر کا قیام مل جائے، قیام بڑا اہم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، آگے آنے والی راتوں کو غنیمت تصور کریں، غنیمت جانیں۔ اپنی زندگی کے سب سے بابرکت گھڑیاں آنے والی ہیں، زندگی کے سب سے بابرکت دن آنے والے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے بعد کا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو، اس کے بعد کے رمضان ہم زندہ رہیں نہ رہیں۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے، کتنے ہم میں سے ایسے ہوں گے جو گزشتہ رمضان ہمارے درمیان تھے، اس رمضان ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور اگلے رمضان کون رہے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، اس رمضان کو آخری مہینہ سمجھ کر کے، آخری رمضان سمجھ کر کے عبادت کریں۔ اگلا مہینہ مل جائے تو اللہ کی ایک اور عظیم نعمت مل گئی، اور اگر اللہ نہ مل سکے تو ایسی صورت میں یہ رمضان ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان
کی نعمتوں، دولتوں، رحمتوں، برکتوں کو حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ان ظاہری طور پر جو بھی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، جو بلا شبہ ارکان اسلام میں سے ہیں، نماز ہو کہ روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، توبہ استغفار کی کلمات ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے بڑھ کر کے اس کے مقاصد تک پہنچ کر اپنے نفس کی تربیت کرنے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی ایمان کا، اسلام کا بولنے والا، عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جتنی عبادتیں ہم نے اس رمضان میں کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے۔ آگے دنوں میں اللہ تعالی ہمیں خیر مزید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون